بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. ہم اس مسلم معاشرے کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی جہاں پر آبادی ہے، زیادہ خاص طور پر جن محلوں، جن علاقوں، جن شہروں، جن ملکوں میں، تو ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے۔ سب سے زیادہ اخلاقیات اور معاملات کا بگاڑ اس وقت اگر پوری دنیا میں کسی خاص امت میں ہے تو یہ امت مسلمہ ہے۔ ایک عام جائزہ اگر آپ لیں ساری دنیا میں کرپشن کا، جو یو این او کا یا دوسرے جو اس طرح کے آرگنائزیشنز ہیں جو ریٹنگ کرتی ہیں، تو جو ملکوں کی ریٹنگ آئے گی اس میں جو موسٹ کرپٹ نیشنز جو ہیں ان کے لسٹ میں مسلم ممالک سب سے آگے، جو سو کالڈ مسلم ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ ہمارے بازاروں میں، ہمارے اداروں میں، ہماری عدالتوں میں اور ہمارے خاندانی جو رشتے ہیں ان میں یہ جو بگاڑ ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اب کسی بھی عجیب سا تضاد یہ ہے کہ جس دین میں پاکی نصف ایمان ہے، میں ان ملکوں کی بات تو نہیں کرتا جہاں پر پوری مسلم آبادی ہے، لیکن ان ملکوں کی بات کریں جہاں مخلوط آبادی ہے، تو آپ کو پتہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ یہاں سے مسلمانوں کی آبادی شروع ہو رہی ہے۔ جہاں سے گندگی نظر آنی شروع ہو جائے، جہاں سڑک پہ کچرا بکھرا ہوا ہو، اور جہاں پر جا بجا پان کی پیک اور تھوک لگے نظر آئے، اور جہاں جا بجا جو ہے نا غلط جگہوں پر چیزیں جو ہیں کوئی کچھ کہیں لگا کے رکھے ہوا ہے، کوئی کچھ لگا کے رکھے ہوا ہے، کسی کی سڑک پر آدھی موٹر سائیکل لگی ہوئی ہے اور کار لگی ہوئی ہے، تو آپ باضابطے طور پر بیٹ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کا محلہ شروع ہو گیا۔ جس دین میں، دنیا میں اس دین کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کسی کا دین ایسا نہیں ہے جس میں ایجوکیشن کو کمپلسری کیا ہو۔ اس دین میں کمپلسری ہے، جس طرح سے نماز کمپلسری ہے اتنا ہی بڑا کمپلسن ایجوکیشن کا ہے۔ دیکھو بات کرو۔ باضابطہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم فریضۃ لکل مسلم والمسلمات۔ عموماً اللہ کے رسول کا اور قرآن کا اسلوب نہیں ہے کہ مسلم اور مسلمات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ جو ہے نا وہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مرد اور عورت سبھی مخاطب ہیں، سبھی اس سے مقصود سب کو اس تک بات پہنچانی ہے، لیکن بات کو انفسائز کرنے کے لیے، بالکل صاف صاف کرنے کے لیے باضابطے طور پر مسلمات کا لفظ استعمال کیا۔ فرض ہے قرآن کریم میں جہاں پر روزے کو فرض کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لقد فرض اللہ الصیام او صوم رمضان،
بلکہ کتب علیکم کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے جب ایجوکیشن کی بات کی ہے، جب تعلیم کی بات کی ہے، اطلب العلم فریضہ، فرض ہے، نفل نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض ہے، فرض. جس طرح نماز نہیں پڑھنے سے انسان دین سے خالی خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح سے علم حاصل نہیں کرنے سے دین سے خارج ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے، یہ الگ گفتگو ہے کہ کیا اسکولوں میں جا کے اور مدرسوں میں بیٹھ کے ہی دین حاصل ہوتا ہے، یا دین حاصل کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے، اور کون سے علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن مسلمان اور جاہل ہو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن آپ دنیا میں ایک اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے مسلمانوں کی بیشتر آبادی ناخواندہ بھی ہے اور کسی قسم کا علم نہیں رکھتی. بڑا ہی ناقص علم ہے اس کا. علم کے میدان میں، چاہے جس کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں، چاہے اس کو ہم دینی علم کہتے ہیں، ایک بگاڑ ہمارا یہ بھی ہے، اس کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے. علم کے میدان میں سب سے پچھڑی قوموں میں سے ہے. جو امت جس کو روزانہ تیار کیا جاتا ہے قائد کرنے کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے، روزانہ ہر مسجد کی قریب، محلے کی مسجد اور جامع مسجد اور شہر کی مسجد اور اس کی کیا کہتے ہیں بڑی بڑی مسجدوں میں اور مکے میں، حرم میں، جہاں لیڈر تیار کرنے کے لیے، امام تیار کرنے کے لیے امام تیار کیے جاتے ہیں. بندہ آگے آ کے وہ جو ہے نا لیڈرشپ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اس کے پیچھے اس کی تقلید کرنے والی پوری امت ہوتی ہے، پوری قوم ہوتا ہے، پوری صفیں کی صفیں ہوتی ہیں، دو چار صفوں، دو صفوں سے لے کے اور ہزار ہزار صفوں تک. اس امت کا سب سے بڑا فقدان ہے. اس سے کسی سے پوچھ لیجئے کہ آج کے دن میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے امت مسلمہ کی، تو کہے گا لیڈرشپ ہی نہیں. اس کو روزانہ لیڈر بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. جہاں انصاف دین کا حصہ ہو، جہاں عدل دین کا حصہ ہو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، جہاں عدل کا باضابطے طور پر حکم دیا جا رہا ہو، انصاف کا حکم دیا جا رہا ہو، وہاں کی عدالتیں جھوٹ سے اور بے ایمانیوں سے بھری ہوئی ہیں. سب سے زیادہ آپ کو مسلم ممالک میں مل جائے، یا ان ملکوں، ان علاقوں میں جہاں مسلم آباد ہے، جہاں آپسی تعلقات کو قرآن کریم میں جن کی کتابوں میں آپسی تعلقات کو بالکل کھول کھول کر بیان کیا گیا، ان خاص طور پر ان سارے نکات کو جن کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نکاح اور طلاق کے تعلقات اور وراثت کے معاملات، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگیاں کیسے گزارنی ہوتی ہیں، اور پردے کے احکامات اور ساری چیزیں، جہاں بالکل حد بندی، کسی دین، کسی مذہب، کسی ملک، کسی کنسٹیٹیوشن میں اس طرح کی پراپر حد بندی آپ کو نہیں ملے گی. انسانوں کے ساتھ تعلقات، والدین سے اولاد کے تعلقات، بیوی سے شوہر کے تعلقات، ایک ایک قدم پر جہاں گائیڈ کیا گیا ہو، جہاں ہر راستے کو، ہر رخنے کو اور ہر سوراخ کو بند کیا گیا ہو جہاں سے بے ایمانی اور جہاں سے بگاڑ آ سکتا ہو، وہ امت سب سے زیادہ بگاڑ کی شکار ہے. میں دوسرے ملکوں کا، پاکستان اور جس طرح کے دوسرے ملکات کو تو زیادہ نہیں جانتا، لیکن ہندوستان میں، ہندوستانی عدالتوں میں سب سے زیادہ مقدمے مسلمانوں کے آتے ہیں. اور وہ کس کے آتے ہیں؟ جس کو اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا ہے، سب سے زیادہ بیان کیا ہے، نکاح اور طلاق کے، وراثت کے، یہ سارے مقدمے آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جہاں پر عین دین بتایا گیا، معاملات میں درستگی، معاملات میں بالکل اپنے آپ کو کھڑا رکھنا، مال کو بیچنا تو اس کے عیب کو بیان کر کے بیچنا، اس کی خوبیوں کو، اس پر قسمیں نہیں کھانا، جہاں دین کا حصہ بتایا گیا ہے،
اس امت کے بیشتر افراد کا معاملہ یہ ہے کہ جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے تجارت کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جن ملکوں جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ بالکل کافر سوسائٹی ہے اور مشرک سوسائٹی ہے اور یہ بے دین سوسائٹی ہے، ان کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جھوٹ، دھوکہ، اس سے ہمارے مقابلے میں کافی بچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ جن کے پاس سب سے بہترین دین ہے؟ کیا بات ہے کہ جن کے پاس سب سے بہترین کتاب ہے؟ کیا بات ہے کہ جن کے پاس سب سے بہترین انسان جن کا قائد اور ان کا آئیڈیل ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ ہے جس کو ہم ماننے کو تیار نہیں، وہ یہ کہ یہ دین صرف کچھ دنوں کے لیے تھا، اس کے بعد یہ کام کے لائق نہیں رہ گیا، یہ بیکار ہو گیا، یہ دنیا میں لاگو نہیں کیا جا سکتا، اس دن کی بنیاد پر دنیا کے معاملات طے نہیں کیے جا سکتے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے جو ہم میں سے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ آج بھی اس دین کو اس انداز سے مانا جائے، اس انداز سے اس کو دین کو دنیا میں پیش کرنے والے نے پیش کیا، آج کے دن بھی وہ دین اتنا ہی افیکٹو ہے۔ لا محالہ اس کی دوسری وجہ ہو سکتی ہے، اور اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب تھا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اسلام کے معنی تھے اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ سبحانہ تقدس کے حوالے کر دینا، اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حوالے کر دینا۔ مسجدوں میں وہی اللہ، بازاروں میں وہی اللہ، تجارت میں وہی اللہ، حکومت میں وہی اللہ، عدالت میں وہی اللہ، گھروں میں وہی اللہ، بیوی کے ساتھ وہی اللہ، باپ کے ساتھ وہی اللہ۔ یہ تھا اسلام۔ اور جب تک یہ اللہ ہمارے زندگی کے ہر جگہوں پر ہمارے ساتھ تھا، اور جب تک اس کی یاد ہمیں زندگی کے ہر موڑ اور ہر لمحے میں تھی، تب تک ہم دنیا کے امام اور قائد تھے، اور یہ جتنی بگاڑ کی باتیں ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی نہیں تھی۔ جن کے اصلاح معاشرہ کی قسمیں کھائی جاتی تھی، جن کی تجارت کے بنیاد پر کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کو اس بات کو جان کے تعجب ہوگا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا جو سب سے بڑی مسلم آبادیاں ہیں، انڈونیشیا تو دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، ان میں کوئی جہاد نہیں ہوا، ان میں کوئی قتال نہیں ہوا، اس میں اسلامی فوجوں نے جا کے کنٹرول نہیں کیا، ان کو قبضہ نہیں کیا۔ وہاں تاجر گئے حجاز سے، اور ان کے اخلاق نے پورے کے پورے آبادی کو اسلام میں داخل کر دیا۔ تجارت کرنی ہو تو ان کے جیسے کرو، معاملات کرنا ہے تو ان کے جیسے کرو، تعلقات بنانا ہے تو ان کے جیسے کرو، وعدہ پورا کرنا ہے تو ان کے جیسے کرو۔ لیکن آج بگاڑ ہو گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کچھ وقت کے لیے اپنا رب مان لیا، اور باقی وقت میں ہم نے اللہ سے تعلق توڑ لیا۔ مسجدوں میں اللہ ہمارا اللہ ہے، لیکن جتنی دیر ہم نماز میں ہیں اتنی ہی دیر تک اللہ ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہی ہمارا اللہ سے تعلق ختم ہو گیا۔ ہم نے تو وعدہ کیا اللہ سبحانہ تقدس سے اس دین میں داخل ہونے کے وقت کہ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، یا اللہ تو میری زندگی کے ایک ایک پل میں میرا معبود ہے، میرا رب ہے، میرا حاکم ہے، ایک ایک پل میں تیرا محکوم ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ سے، اور اسی کے بنیاد پر ہم مسلمان ہوئے ہیں یا ہم مومن ہوئے ہیں۔ یہ چیز نکال دی جائے تو ہمارا ایمان ختم ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے کہ اللہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے رسول کی اطاعت میں، تیرے رسول کی محبت میں، اور تیرے رسول کے نقش قدم پر چل کے دکھائیں گے۔ لیکن ہم نے اپنے اللہ اور اپنے رسول کو نماز میں یاد رکھا ہے، ابھی کتنا یاد رکھا ہے اللہ جانے، لیکن بہرحال
تو 10 منٹ 15 منٹ کی نماز میں ہم کو اللہ یاد ہے، اللہ کے رسول یاد ہیں، ہاتھ باندھنے کو لے کے ہم جھگڑا کر لیں گے، ہاتھ سینے پہ باندھا جائے کہ ہاتھ ناف پر باندھا جائے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جائے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کا محبوب عمل یہاں پہ ہے، یہاں ہمیں اللہ کا رسول یاد ہے، یہاں ہمیں اللہ یاد ہے، روزے میں ہمیں یاد ہے، ہم اپنا تھوک بھی جمع کر کے نہیں نکلتے کہ کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ روز یاد رکھنا، یہ روزے میں یا نماز میں اور اس طرح کی مخصوص عبادتوں میں، جن کو ہم نے عبادتیں سمجھا ہوا ہے، اس مخصوص عمل، اس قسم کے مخصوص عمل میں یاد رکھ کر لینا، یعنی جب تک رمضان ہے تب تک ہمارا رب اللہ ہے، رمضان ختم ہوتے ہی باقی 11 مہینوں میں ہمارا رب ختم، یا جب تک روزہ ہے اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہمیں ہمارا رب یاد ہے، بعد سے ختم۔ یہ ہے خطرناک صورتحال۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو حصے میں بانٹ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے، عبادت نام ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے آگے جھکنا نام ہے چند مخصوص چیزوں کا۔ چند مخصوص عمل کر لیا تو دین ہو گیا، باقی میں ہم آزاد ہیں۔ ہم مسجد میں ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہی ہم اللہ کی بندگی سے آزاد ہیں۔ ہم رمضان میں ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، غیر رمضان میں ہم آزاد ہیں۔ ہم جتنی دیر تک حج کر رہے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد آزاد ہیں۔ ہم اپنے مال میں زکوٰۃ نکالتے وقت اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد سے ہم اپنے مال کا جو چاہے کریں اس کے لیے ہم آزاد ہیں۔ اس غلط فہمی نے ہمیں اصل میں مصیبت میں ڈالا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تقدس فرماتا ہے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ سورہ ذاریات کی آیت تھی، آیت نمبر 56، سورہ نمبر 51، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس مقصد کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ صرف میں اللہ سبحانہ تقدس نے انسان اور جنوں کی پیدائش کا صرف اور صرف ایک مقصد بتایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ جس کے پیدائش کا، جس کی زندگی گزارنے کا، جس کے دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہو، وہ عبادت کا مفہوم اگر نہیں جانتا ہو تو یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، اور اس سے کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ انجینئر ہے، وہ نوکری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس کو اپنا اسکوپ آف ورک ہی معلوم نہیں ہو، اس کو معلوم ہی نہیں کہ کس کام کے لیے اس کا ریکروٹمنٹ ہوا ہے، کس کام کے لیے وہ اسائن کیا گیا ہے، کیا کام اس نے چنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ آپ اس سے کیا امید کر سکتے ہو، کیا کرے گا؟ اس بگاڑ کی دوسری بنیادی وجہ ایک اور بھی رہی۔ ہم نے بدقسمتی سے اپنے آپ کو اللہ کا نوکر سمجھ لیا، غلام نہیں سمجھا۔ نوکر اور غلام کے بیچ میں ایک فرق ہے۔ نوکر جو ہے نا وہ امپلائی ہے، اور امپلائی اور امپلائر کا جو ریلیشن ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کچھ کلوزز ہیں، 8 گھنٹے تک وہ نوکری کرے گا، امپلائر کی اس کی فکس ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کے بعد سے وہ آزاد ہے۔ وہ بازار میں جا کے بیٹھے، وہ شراب خانے میں جا کے بیٹھے، وہ مسجد میں جا کے بیٹھے، وہ سو جائے، وہ کچھ بھی کرے، امپلائر اس سے آ کے نہیں پوچھا کہ میں کسی ایک کمپنی میں نوکری کرتا ہوں، 8 گھنٹے کے بعد سے میرے کمپنی کا مالک، میرا باس یا کوئی اور مجھ سے نہیں کہہ سکتا کہ تم کیوں کھانا بنا رہے اس وقت اور تم کیوں سو رہے اس وقت۔ وہ مجھ سے صرف اس 8 گھنٹے کا سوال پوچھ سکتا ہے۔ 8 گھنٹے کے لیے میں اس کے ساتھ بالکل جیسا اس کا حکم ہے ویسا مانوں گا، جو اس کے رولز ریگولیشن ہے اتنا فالو کروں گا، یہ سارا کچھ ہے۔ وہ مجھے تنخواہ دے گا، لیکن اس میں بھی ہے کہ اگر اس نے مجھے تنخواہ میں ڈنڈی مار دی تو میں اس کے کام میں ڈنڈی مار دوں گا، اس نے مجھے تنخواہ نہیں دی تو میں کام پہ نہیں جاؤں گا۔ لیکن غلام کا معاملہ یہ نہیں ہے۔
غلام کہتے ہیں اس کو جو اپنے آپ کو بیچ دے، اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، جس کو جب اپنے مالک کے ساتھ بیچ دیتا ہے تو وہ غلام کہلاتا ہے۔ ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہہ کے ہم، اور جو ہے نا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا معبود اللہ ہے اور میں اس کا عبد ہوں۔ ہم عبد ہیں، عبد غلام ہیں، اور غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اس کا آقا اس کو روٹی دے تب بھی خوش، اس کو بھوکا رکھے تب بھی راضی، اس کو بادشاہ بنا دے تب بھی خوش، اس کے پیروں میں زنجیر لگا کے رکھے تب بھی راضی۔ ایک غلام اسی کو کہتے ہیں۔ غلامی کا جو پرانا تصور ہے، دنیا میں بھلے ہی غلامی معیوب ہو، لیکن اللہ کو ایسے ہی غلام پسند ہے جو اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اصل میں دین اسی کا نام ہی ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو اللہ سبحانہ تقدس کے حوالے کر دینا، اپنے مالک کے حوالے کر دینا۔ اس حساب سے اللہ ہمارا آقا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ تصور جب آ جائے گا، یہ نوکر والا تصور ٹائم فکس کرتا ہے، 8 گھنٹے تک میں نوکر ہوں، 8 گھنٹے تک میں بالکل وہی کروں گا جو میرا امپلائی چاہ رہا ہے، میرا مالک چاہ رہا ہے، میرا باس چاہ رہا ہے، میرا مینیجر چاہ رہا ہے، لیکن 8 گھنٹے کے بعد میں آزاد ہوں۔ غلام 24/7 ایک ایک لمحے میں وہ غلام ہے۔ وہ رات کو 2 بجے اس کا مالک اس کو آواز لگائے گا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم رات کے 2 بجے پاگل ہوئے مجھے بلا رہے ہو، میں نہیں آتا، نہیں، بلکہ رات کے 2 بجے بھی اس کو بلائے گا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے آ جائے گا کہ میرے آقا کیا حکم ہے فرمائی۔ اور سب سے بڑا انسان اس دین میں، اس طرح کے سسٹم میں آقا کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو جتنا بڑا غلام ہے، جتنی بڑی بندگی کرنے والا۔ اب ہم یہاں سے بندگی کا مطلب ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ غلامی، اپنے آپ کو پوری طور پر اپنے آقا کے حوالے کر دینا، اپنی خواہشات، اپنے معاملات، اپنے سارے جو چیزیں انسان کی، اپنی شخصیت، اپنا تو سارا کچھ اللہ سبحانہ و تقدس کے حوالے کر دینا۔ جو جتنا اللہ کے سامنے ذلیل ہوگا، جو جتنا اپنے مالک کے سامنے زیادہ ذلیل ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا عابد ہے۔ بھلے ہی وہ پوری رات نماز نہیں پڑھ رہا ہو، لیکن اس نے اگر اپنی زندگی کا ایک لمحہ اللہ سبحانہ و تقدس کے حوالے کیا ہوا ہے، جس وقت اس کے مالک کا حکم ہے چل، وہ چل دیتا ہے، جس وقت اس کے مالک کا حکم ہے بیٹھ، وہ بیٹھ جاتا ہے، جس وقت اس کے مالک کا حکم ہے کھا، کھاتا ہے، جس وقت اس کے مالک کا حکم ہے مت کھا، نہیں کھاتا ہے، جس وقت اس کے مالک کا حکم ہوتا ہے بول، بولتا ہے، جس وقت اس کا مالک اسے منع کرتا ہے مت بول، نہیں بولتا ہے، جس وقت اس کا مالک کہتا ہے سو جا، سو جاتا ہے، جس وقت اس کا مالک کہتا ہے کہ مت سو، نیند کو بھی، میٹھی نیند کو چھوڑ کے وہ اپنے مالک کے پیچھے دوڑ جاتا ہے، تب غلام کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غلام۔ عربی کے 3 لفظ عین با دال، آبادہ، اس سے لفظ بنتا ہے غلامی، اور لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں پوری ذلت کے ساتھ۔ جتنا زیادہ سے زیادہ انسان جھک سکتا ہے، جتنا ذلیل ہو سکتا ہے، جتنا نیچے گر سکتا ہے، اتنی نیچے گر کر اللہ کی غلامی کرنا، کسی کی غلامی کرنا۔ اسی لیے یہ غلامی صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اسی لیے بندگی صرف اللہ کی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ انسان کسی اور کے سامنے اتنا جھک نہیں سکتا۔ اور تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ جو جھک جانا، یہ اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، ایسے اگر کہوں میں اپنے آپ کو ذلیل کر دینا بندگی ہے تو آپ کو بڑا اوٹ لگے گا کہ سب کیا بات کر رہے ہیں، اپنے کو ذلیل کر دیں، کیونکہ ذلیل کا مطلب ہم دوسرا ہی سمجھتے ہیں۔
ذلیل کا مطلب اپنے آپ کو بالکل پست کر دینا، بالکل جھک جانا. ہم نہیں کرتے. ان لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے نماز پڑھنے کی، کم سے کم 17 فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور 3 وتر پڑھتے ہیں. 20 نمازوں میں 40 مرتبہ ہم اپنی پیشانی اور اپنی ناک نہیں رگڑتے. ذلیل اس دنیا میں ضلالت کی، دنیا میں ذلیل ہونے کی، دنیا میں جو انسان ذلیل ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی حد کیا ہے؟ اپنی ناک کو اور اپنے پیشانی کو زمین پر رگڑ دینا. یہ کسی بھی سوسائٹی میں انسان کو کہا جائے کہ جو سب سے نچلے چلا گیا، نچلے طبقے پر سب سے زیادہ ذلیل ہو گیا، تو وہ جو ہے نا سب سے زیادہ جھک گیا، بالکل آخری حد تک چلا گیا، وہ ہے اپنے ناک اور پیشانی کو اللہ کسی کے سامنے رگڑ دینا. اور ہم 40 مرتبہ دن بھر میں، اگر جس کو توفیق دی اللہ نے، 40 مرتبہ اپنی ناک اور اپنی پیشانی اللہ سبحانہ و تقدس کے سامنے رگڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ بندگی کے لیے مست ہے. اور جانتے ہیں اگر یہ تعریف آپ کو سمجھ میں آئے گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کا سب سے عظیم ترین اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنے والا بندہ کون سا ہے؟ جس نے اپنی ساری چیز اللہ کے اپنے رب کے حوالے کر دی ہو، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے اپنے رب کے حوالے کر دیا ہو، وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہو جاتا ہے. جو اپنے آپ کو اپنے رب کے جتنا سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، وہ اتنا بڑا اس کا وہ جو ہے نا محبوب بن جاتا ہے. اور وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں اللہ کے سب سے بڑے غلام، جن کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی بندگی سے خالی نہیں ہے. اب آپ کو بندگی کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ بندگی ایک خاص پوسچر بنا کے، ایک خاص قسم کا لباس پہن کے، سر پہ ٹوپی، کرتا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر، اور جا کے ہاتھ باندھ لینا، جھک جانا اور سجدے میں چلے جانا اور چند چیزیں پڑھ لینا، صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ بندگی نام ہے اپنے آپ کو پورے طور پر اپنے رب کے حوالے کر دینا. ہم نوکری کر رہے ہیں تب بھی ہمیں یاد ہے کہ میرا رب کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے اس کام میں. میں تجارت کر رہا ہوں تو بھی مجھے علم ہے کہ میرا رب مجھ کے کس طرح کی تجارت سے راضی ہے. میں استاد ہوں، میں باپ ہوں، میں بیٹا ہوں، میں پڑوسی ہوں، میں شوہر ہوں، میں بیوی ہوں، میں کچھ بھی ہوں، بہن ہوں، بھائی ہوں، دنیا میں کچھ بھی ہوں، کسی کام کو کسی وقت کر رہا ہوں، مجھے میرا رب یاد ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میرے رب کا اس بارے میں کیا حکم ہے، تو میں واقعی مسلم ہوں، اور میں اپنے رب کی پیروی میں اپنے آقا کا اصلی غلام ہوں. یہ غلامی جب دل میں آ جائے گی تو یہ بگاڑ کی جتنی صورتیں ہم پر جن پر بحث کر کے ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بگاڑ ہے، وہ سب ختم ہو جائیں گی. پھر محلے میں سڑک پر اگر کچرا نظر آئے گا تو میں سمجھوں گا کہ میرا رب جو پاک ہے، میرا رب جو غلاظت اور گندگی کو جو اتنا پاک بالکل ہی پاک میرا رب ہے، سبحان اللہ ہے، وہ میرا رب کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے غلاموں، اس کے بندوں کے، اس کے سامنے کے گھر کے سامنے کچرا ہو. تو میرے گھر کا کچرا ہو یا پڑوسی کے گھر کا کچرا ہو، میں ضرور ٹوکری لے کے اس کچرے کو اٹھا کے پھینکنے چلا جاؤں. میں اپنی ساری قوت اور ساری توانائی لگا دوں گا کہ میرے بچے جو ہے نا علم حاصل کریں، اور میرے بچے کیوں، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس سب کے بچے علم حاصل کریں. میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گا کہ سماج میں اگر کوئی بگاڑ ہو رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے، کیونکہ میرے رب کا مجھ سے مطالبہ ہے، وہ میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، میری اسی بات سے خوش ہوتا ہے. مجھے سب سے زیادہ اپنے رب کی خوشی عزیز ہوگی تو میں عدالتوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تجارت میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں معاملات میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میرے چاہے مجھے نقصان پہنچے، چاہے میرے خاندان والوں کو نقصان پہنچے، کبھی
झूठी गवाही नहीं दूंगा, कभी झूठा फैसला नहीं करूंगा, मैं अल्लाह का बंदा बन के रहूंगा। ये बिगाड़ आया कैसे? क्यों ऐसा हो गया कि ये दीन बट गया? असल में जिन लोगों ने इसको किया था, उन्होंने इस बंदगी के मामले को, ऐसा नहीं है कि वो जो है ना, उनकी कोई गलत उनका इरादा था, उन्होंने इस इबादत को कई हिस्सों में बांट दिया सिर्फ आसानी के लिए। क्योंकि इबादत की दो किस्में हैं, एक वो इबादत जिसमें अल्लाह को राजी करने की नीयत नहीं हो तो वो काम ही नहीं होता, एक वो काम जिसमें अल्लाह को राजी करना मस्ट है। जहां नीयत में हुआ कि अल्लाह राजी हो या नहीं हो, मुझे ये काम कर देना है, वहां मामला गड़बड़ हो गया। जैसे नमाज है, नमाज में अगर आपको अल्लाह को राजी करने की नीयत नहीं हो, नमाज अगर आप अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे तो नमाज ही नहीं हुई। चाहे आप जितना बार सजदा कर लें, जितने बार रुकू कर लें, अगर नीयत अल्लाह को राजी करने की नहीं है, नीयत अल्लाह के लिए नहीं है, अगर ये नमाज अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो नमाज होगी ही नहीं, मान ही नहीं है कि नमाज होगी। लेकिन एक शादी करते हैं किसी लड़की से या किसी लड़के से, आप कोई औरत शादी करती है, उसमें उसको नियत अगर अल्लाह को राजी नहीं करने की भी होगी तब भी वो शादी हो जाएगी, और दीन के हिसाब से भी शादी हो जाएगी। वो अगर बोल दिए उन्होंने, एक दूसरे को कबूल कर दिया, तो वो शादी हो जाएगी और लागू हो जाएगी, और उससे जो औलाद होगी वो जायज औलाद होगी और वो विरासत का हिस्सा होगा, वो सारा कुछ उसका होगा। हालांकि उसका नियत अल्लाह को राजी करना। हाँ, होगा क्या अगर वो अल्लाह को राजी करने के लिए उस बनाए हुए तरीके पे जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल कुछ हो, अगर वो उस तरह से शादी करेगा तो उसकी शादी उसके लिए इबादत बन जाएगी। अब एक की जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत होने लगेगा। अब आप अगर खाना खाएंगे, और खाना इसलिए खाएंगे कि अल्लाह का हुक्म है, और वो खाएंगे जिसको जो जायज तरीके से कमाई गई दौलत से हासिल किया हुआ खाना है, और वैसे खाएंगे जैसे अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह के रसूल की तरह का सुन्नत है, वो वही खाना इबादत बन जाएगा। नहीं अगर आप उसको अल्लाह की नीयत से खाएंगे कि अल्लाह के लिए खा रहा हूं या अल्लाह का दिया हुआ खा रहा हूं, तब भी वो खाना आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा, एनर्जी जरूर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और विटामिन होंगे, लेकिन उस खाने से न आपके दिल में एक मरतबा ख्याल पैदा होगा कि इस खाने जो तवानाई आई है इसका इस्तेमाल हक में हो जाए, और न उस खाने से आपको बरकत मिलेगी। ये सारी चीजें आपको मुयसर नहीं होने जा रही, लेकिन जो जाहिरी फायदे हैं, जो फिजिकल प्रॉफिट्स हैं, वो तो आपको मिल जाएंगे, फिजिकल बेनिफिट्स तो आ जाएंगे। लेकिन जो इबादतें हैं, एक मखसूस इबादतें हैं, उनमें अगर नीयत सही नहीं हो तो नहीं हो, वो काम हो पाएगा। रोजा है, नियत नहीं हो कि अल्लाह को, कि नियत ये हो नहीं कि अल्लाह के लिए रोजा रखना है, नियत हो कि लोग देखेंगे कहेंगे हाँ बड़ा रोजादार है। तो याद रखिए वो हदीस जो मुजाहिद के बारे में और आबिद के बारे में और आलिम के बारे में जो हदीस है, जिनसे अल्लाह सुब्हान तक़द्दुस ने पूछा और सबको जो है ना घसीट के जहन्नम में फेंक दिया गया, क्योंकि वो इबादतें अल्लाह के लिए नहीं थी। तो जो बड़ी बड़ी इबादतें जो कहलाती हैं उनको भी अल्लाह सुब्हान तक़द्दुस की उसकी कोई वजन नहीं रही। लेकिन ये मामलात में नहीं है, दिल में आपके कुछ भी हो, एक आदमी के साथ आपने एक पैक्ट साइन कर दिया, आप अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हो, उसकी मुखालिफत में कर रहे हो, पैक्ट लागू हो जाएगा और इंडोर्स हो जाएगा दीन में वो, लेकिन उसका सवाब नहीं मिलेगा, और अगर गलती से किया हुआ है तो उसका गुनाह मिलेगा, लेकिन लागू हो जाएगा। लेकिन इबादतों का जो मखसूस इबादतें हैं, तो कहा ना असल में इनको इसीलिए अकायद, इबादात, मामलात ऐसे करके हिस्से बांटे कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि कहाँ बिल्कुल गुंजाइश नहीं है अल्लाह से बगावत करने की, और कहाँ आदमी चीजें लागू हो जाएंगी। अगर अल्लाह से बगावत भी की, अल्लाह की नीयत में नहीं रही हो अल्लाह को राजी करने की, तब भी चीजें लागू हो जाएंगी, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा, उसको इबादत नहीं माना जाएगा। लेकिन जहां बिल्कुल मकसूद है, नमाज आपने अगर नहीं पढ़ी, अगर नियत में अल्लाह को नहीं राजी करना है तो नमाज नहीं,
اللہ کے رسول کے طریقے سے نہیں پڑھی تو نماز نہیں. اسی لیے عبادتوں کے معاملے میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں. وہ خاص مخصوص عبادتیں ہیں جیسے نماز کے معاملے میں، روزہ کے معاملے میں، حج کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں. جو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے اس سے الگ ہٹ کے کچھ بھی کیا ایمانیات کے معاملے میں وہ چیز ضلالت ہے اور وہ ضلالت گمراہی ہے. لیکن تجارت کے معاملے میں ایک بنیادی اصول کو وہی سامنے رکھ کے ایک نئی چیز ایجاد کر لی اس میں تجارت میں. کل ہو کے بھائی آج کے دن میں جیسے آج کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کورونا آنے کے بعد سے اور پچھلے کچھ دنوں سے خاص طور پر کورونا آنے کے بعد سے جو آن لائن مارکیٹنگ ہے یا آن لائن سیلز ہیں یا آن لائن جو ہے بزنس ہے وہ بہت پروفیٹیبل ہوا ہے، بہت آگے بڑھا ہے. خریدنے والے اور بیچنے والے سب کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے، اچھا خاصا فلورش کر رہا ہے بزنس. اللہ کے رسول کے سامنے میں یہ آن لائن بزنس کا کنسیپٹ نہیں تھا. لیکن اگر بزنس کے اصول اس میں باقی رکھے جائیں جو دین کے اصول ہیں تو یہ جو بدعت ہوئی ہے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، یہ جو نئی چیز ایجاد ہوئی ہے یہ قابل قبول ہی نہیں ہے بلکہ تحسین کے لائق ہے. لیکن یہ کام آپ نماز میں نہیں کر سکتے. نماز میں آپ نہیں کر سکتے کہ یہ والا پوسچر اچھا نہیں ہے تو ہم جو ہے نا یہ والا پوسچر کر لیں تو ایک نئی چیز ہو جائے گی. یہ بدعت جو ہے یہ بدعت کہلائے گی اور یہ وہ بدعت ہے جو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. عبادت پورے لمحے اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کے لیے اور ایک ایک کام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا جائے گا تو عبادت بن جائے گی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اس عبادت سے کہاں خالی ہیں. ایک نوکر ہے، ایک غلام ہے، نوکر سے تو نہیں کہیں غلام ہے. اس نے غلامی تو اپنے آقا کی کرنی ہے، کھانا اپنے آقا کے یہاں سے کھا رہا ہے، رہنے کی جگہ اس کو اس کے آقا نے دی ہے، اس کی ساری ضروریات اس کی آقا پوری کر رہا ہے. لیکن جب اس کی سلامی کا وقت آتا ہے، جب اس نے آقا نے طے کیا ہوا کہ کس وقت آ کے جب میں پکاروں مجھے آ کے میرے سامنے کھڑے ہو کے میری تعریف پیر کرو یا مجھے سلام کرو، آ کے مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، اس وقت وہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کو غلام کہیں گے. یا آتا ہے تو اس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان سے جو ہے نا آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں کہ رٹ لگایا رہتا ہے. اس کا مالک کہتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں آدمی کا فلاں کام کر کے آؤ، وہ وہیں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت، میرا آقا دنیا میں سب سے اچھا، میرا آقا دنیا میں سب سے اچھا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ایسے آقا کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ایسے نوکر کے بارے میں اس نوکر کو ہم کیا کہیں گے؟ پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے تیری ذات بڑی پاک ہے، تو بہت اچھا ہے، تو بہت کامیاب ہے، تو بڑا شاندار ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ اس کے آقا ہیں، مالک ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جا پانی لے کے جا، ڈول لے کے جا کے آگ بجھا، اور وہیں بیٹھ کے کر رہا ہے میرا آقا بہت اچھا ہے، میرا آقا بہت اچھا ہے. ایسے نوکر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے غلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک اور نوکر ہے کھا رہا ہے آپ کے ہاں، وہ ایک اور غلام ہے، وہ اور اتنا خطرناک ہے کہ کھا رہا ہے آپ کے ہاں، سو رہا ہے آپ کے ہاں، ساری ضرورتیں آپ کے ہاں سے پوری ہو رہی ہیں، اور جو آپ کا دشمن ہے اس سارے کام اس کے کر رہا ہے، اور جتنے کام آپ کے اگینسٹ والے ہیں سارے کام میں وہ آپ کے دشمن کا ساتھ دے رہا ہے. ایسے نوکر کو کیا کہیں گے؟ اور ٹائم ہوتا ہے جب سلامی دینے کا تو سب سے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سب سے پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور آپ کے سامنے جھک بھی رہا ہے، آپ کے سامنے ناک بھی رگڑ رہا ہے، لیکن اس کی جو جتنی طاقت ہے، جتنی توانائی ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں وہ آپ کے دشمن کا ساتھ دینے میں لگ رہی ہیں. ایسے نوکر کے بارے میں کیا وہ بندگی کر رہا ہے اپنے مالک کی؟ نہیں کر رہا ہے. یہی بنیادی فرق ہے. عبادت کو جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے کہ عبادت زندگی کے ایک ایک لمحے میں صرف اپنے مالک کے حکم کی پابندی کی پیروی کرنا ہے، تب تک عبادت نہیں ہے. پھر اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی
تو بندہ جو ہے نا اس کو 3 بجے رات کو 3:20 پر گرمی کے دنوں میں حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح کی آواز آئے گی، وہ اس کو بے چین کر دے گی، بلکہ اس کے پہلے ہی سے بے چین ہو جائے گا کہ میرا مالک ابھی مجھے پکارنے آ رہا ہے، اور وہ مسجد کی طرف بھاگے گا، اور وہ اپنے بچے کے لیے جب رزق کی تلاش میں نکلے گا تو وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ کہہ دے گا، میں اپنے اللہ کا فضل تلاش کرنے جا رہا ہوں، میرے بچے کو یا اللہ میں یہ کام یہ محنت جو کرنے جا رہا ہوں یہ اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے کفالت میں جن کو تم نے دیا ہوا ہے ان کو میں رزق حلال وہ روزی عطا فرماؤں، وہ روٹی عطا فرماؤں جو تیری پسندیدہ ہو اور تیرے رسول کے طریقے سے ہو۔ تو وہ اگر نوکری بھی کرے گا، وہ اگر تجارت بھی کرے گا، وہ اگر کاروبار بھی کرے گا تو وہ سود کا 1 پیسہ اپنے گھر لے کے نہیں آئے گا، یہ بھی ہوگا کہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور سودی کاروبار بھی کرنا ہے، تو یہ بندگی نہیں ہے۔ یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور جھوٹ بھی بولنا ہے، تو یہ بندگی نہیں ہے۔ یہ نمازیں دھوکہ ہیں، یہ روزہ دھوکہ ہے۔ اس حالت میں ہو سکتا ہے کہ فرض ساقط ہو جائے، یہ فقہ کا اصول ہے، لیکن یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی بنیادی تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسو عبد الطریق و عبد الدینار و عبد الخمیس، تباہ ہو گیا دینار کا بندہ، قمیض کا بندہ، طریق کا بندہ۔ کیا ہے بھائی دینار کا بندہ کون ہے؟ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ درہم اور دینار کا بندہ کون ہے؟ اپنے نفس کا بندہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا اللہ بنا کے رکھا ہوا، اپنا الہ بنا کے رکھا ہوا۔ الہ کہتے کس کو ہیں؟ اس کے سامنے اپنے آپ کو ہر معاملات میں سے جو شخص صرف اپنے نفس کی اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اس کا الہ، اس کا رب اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا رب تو اس کی خواہش ہے۔ جو دینار کے پیچھے، درہم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنا ملک چھوڑ کے، اور اپنے ان ملکوں میں جا کے لوگ رہ رہے ہیں جن ملکوں میں 200 400 کلومیٹر تک مسجدیں نہیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا بڑی بدامنی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ ایک دن، ایک منٹ، ایک لمحہ بھی اس طاقت اس میں نہیں خرچ کیا کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں بدامنی اور پریشانی اور جھوٹ اور ظلم ہے تو اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے، اور بھاگ کے ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں جہاں صدیوں تک آپ کو اذان کی آواز نہیں سنائی دے گی، جہاں ایک نسل تو آپ یہاں سے گئے ہوئے ہیں، ٹرینڈ ہے اور خاندانی روایتی مسلمان ہے تو کسی طرح سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے، اگلی نسل آپ کو نہ آپ کو گھاس ڈالے گی، نہ آپ کے دین کو گھاس ڈالے گی، نہ آپ کے اللہ کو مانے گی۔ اسی کو عبد الدینار کہتے ہیں، اسی کو عبد الطریق کہتے ہیں، اسی کو عبد الخمیس کہتے ہیں۔ دکھاوا، ٹھاٹ باٹ، تن آسانی، تھوڑی سی پریشانی سے بچنے کے لیے پک کھڑے ہوئے، اور چلے کہاں گئے؟ جہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کیوں اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا ایک ایک لمحہ میرے ساتھ یہ جو ہے نا میری بات کو مانے؟ اس کو جاننے کے لیے جانیے کہ آقا اور غلام کے بیچ ایک خاص تعلق ہے۔ ہر چیز جب کوئی چیز، کوئی دو لوگوں کے یا دو طرح کی پرسنالٹیز یا دو چیز ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کا ریلیشن ڈیولپ کرتی ہیں تو چاہتی ہیں کہ یہ ریلیشن مضبوط سے مضبوط تر ہو، تو ایک دوسرے سے قریب تر آئیں۔ نکاح ہوتا ہے تو شوہر اور بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے قریب تر ہو۔ تجارت ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ جو پارٹنرز ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل اوپن ہو، قریب ہوں، نزدیک ہو۔ اللہ سبحانہ و تقدس چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ جو ہے نا ان کے ساتھ اس کا ریلیشن ایسا ہو کہ وہ ایک بالکل ان کے قریب ہو۔ اللہ تو قریب ہیں، بندہ بھی بالکل قریب ہو۔ جو اللہ چاہے وہ ان کا بندہ کرے، اور جو بندہ چاہے وہ اللہ کرے۔
اللہ सुब्हानहू तक़द्दुस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक हदीस कुदसी में फरमाया, और ये अल्लाह की तारीफ बयान करते हुए कि वो फरमाता है अल्लाह के जो वो फराइज के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करते हैं, मेरे करीब होते हैं, और नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करते हैं, और ऐसे हो जाते हैं कि वो जिस पैर से मैं उनका पैर बन जाता हूँ, जिस पैर से चलते हैं, मैं उनका हाथ बन जाता हूँ जिस हाथ से वो काम लेते हैं, मैं उनकी आंख बन जाता हूँ जिन आंख से देखते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम अल्लाह के बन जाते हैं, अल्लाह हमारा बन जाता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो कि अल्लाह के तुम करीब हो जाओ, मेरी पैरवी कर लो, अल्लाह तुम्हारे करीब हो जाएगा। अल्लाह चाहता है हमारे करीब। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा। ऐसा मामला, ये एक तरफा मामला नहीं है कि हम ही सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाए हुए हैं, हम ही सिर्फ अल्लाह की मान रहे हैं। नहीं, जिस दिन हमने अल्लाह की मान ली, अपने आप को पूरे तौर पर अल्लाह के हवाले कर दिया, हमारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, हमारा कोई मामला खराब नहीं होगा। हमको लग रहा होगा कि हमारा मामला खराब होगा, हमारे रब को खूब मालूम है कि हमारा मामला कहां और कैसे होना है, एक भी खराब नहीं होगा। इसीलिए इबादत की तारीफ कुरान करीम में फरमाई अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस ने सूरह बकरा आयत नंबर 21, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानों, अपने रब की इबादत करो, अपने रब की गुलामी करो। क्यों करो? ताकि तुम उससे कुर्ब हासिल कर लो, ताकि तुम्हारे दिल में उसका खौफ आ जाए, ताकि तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत आ जाए, ताकि तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा उसके साथ हो जाए। ये है इबादत का मकसद। नहीं तो अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है। दुनिया के सारे इंसान मिलके अगर सारे के सारे, हदीस में एक आता है कि अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी में कि सारे के सारे दुनिया के इंसान सैयदना आदम से लेके और क़यामत तक के दिन के अगर अल्लाह की बंदगी ही करते रहें, अल्लाह ही की मानते रहें, सबसे बड़े आबिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी हो जाए, तो अल्लाह के बड़ाई में एक इतना भी इजाफा नहीं होता है जितना इजाफा जो है ना वो समंदर में कोई ये मुंह डाले या किस तरह करे, कोई इजाफा नहीं। और सारी दुनिया के सारे इंसान मिलके अगर अल्लाह के मुखालिफ हो जाए, अल्लाह की बुराई बयान करना शुरू कर दें, अल्लाह के साथ बगावत करने लगे, सब जो है ना उसके अबू जाल की तरफ से हो जाए, और सब जो है वो फिरौन की तरफ हो जाए, तब भी अल्लाह की बुजुर्गी और बड़ाई में कितनी भी कमी नहीं होगी। समुद्र में अगर सुई डाल के निकाला जाए उतना पानी कम, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को बेनियाज है, फर्क हमें पड़ता है। अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस इस तरह की इबादतों से कुर्ब हासिल करा जाए। अब आपको समझ में आएगा कि ये नमाज है, ये रोजे, ये हज और ये ज़कात, ये जो मखसूस इबादतें हैं, असल में हमको एक बड़े इबादत के लिए तैयार करती हैं। जब हम 10 मिनट की नमाज में बिल्कुल अटेंशन हो के हाथ अल्लाह अकबर करके हाथ उठाते हैं। एक शिया आलिम की मैं एक तकरीर सुन रहा था एक मरतबा, उन्होंने कहा कि जब ये हाथ आप उठाते हो ना, तो ऐसे है जैसे आपने सरेंडर कर दिया, या अल्लाह तेरे हवाले। अल्लाह अकबर जो तकबीर तहरीमा जो है पहली, अल्लाह अकबर कहा, इसका मतलब है कि या अल्लाह मैंने सारी चीजों को छोड़ दिया, मैंने सरेंडर कर दिया तेरे हुक्म के आगे, तेरे तेरे आगे मैं अब झुक रहा हूं, मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने सारी चीजों को छोड़ दिया। इंसान उसके बाद न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न इधर उधर देख, कुछ नहीं। आप नमाज की कैफियत को देख ले, खाना हराम, बोलना हराम, सोना हराम, किसी किस्म की गुफ्तगू हराम, किसी किस्म का एक्शन हराम। फुकाए हनफिया के नजदीक अमले कसीर कोई भी हो, बंदा एक बार बार इसी तरह से अपने कुर्ते को यूं 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 और अपने बाल को यूं यूं लगातार कर रहा है, तो फुकाए हनफिया के नजदीक उसकी नमाज बातिल हो जाती है। ये सारी चीजें ममनू। ये ट्रेनिंग दी जाती है, ये 15 मिनट 10 मिनट की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग दिन में 5 मरतबा ये ट्रेनिंग दी जाती है, बंदे को तैयार किया जाता है 24 घंटे पर उसके लिए। 1 महीने तक रमजान में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको पूरे 12 महीने तक उस पर बंदगी के लिए तैयार करके
एक मतलब हज के लिए जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जो है ना इतने बड़े कैनवस में आए, इतना बड़े सिस्टम में आया हुआ है, देखे अपने रब के, उसके बंदे कैसे होते हैं, उसके मानने वाले, उसकी जिंदगियों में वो पूरी, बाकी की पूरी जिंदगी में वो चीज शामिल हो जाए। एक मरतबा जो ज़कात देने के लिए जाए तो ये ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको समझ में आए कि ये माल उसका है नहीं सही मानों में, ये माल तो किसी और का दिया हुआ है, जिसका दिया हुआ है वो जहां जैसे कहेगा उसका खर्च करूंगा। ये पूरे माल के सिर्फ 2.5% की ज़कात बाकी के 97.5% माल के बारे में तय करती है कि इस माल को कैसे खर्च करना है। ये नहीं कि बाकी का 97.5% ले जाके जला दिया, आग लगा दिया और चाहे अपनी मर्जी से जाकर उसकी शराब पी ली या ये कर लिया, नहीं। ये 2.5% खर्च करके 97.5% के लिए तैयार करने की चीज है। दूसरी चीज जो इबादत से यह है, वो है अपने आप को तैयार करना शुक्र के लिए, अल्लाह का शुक्रगुजार बनना, कि बंदा जो है ना अल्लाह का शुक्र करे, कि उसको समझ में आए कि ये जो है ना कैसे जो है ना इबादत का मकसद अब अल्लाह का शुक्र अदा करना। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्र अदा करो। इबादत अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस के शुक्र अदा करने की। कुरान करीम में सूरह फुरकान है, सूरह नंबर 25, उसके बिल्कुल आखिर में कुछ आयतें हैं जो बताती हैं कि अल्लाह के बंदों को होना कैसे चाहिए। जो बंदगी करने का जो दावा करने वाले लोग हैं उनकी सिफात क्या होगी। बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, 13-14 पॉइंट है, उसमें गौर करने की चीज है। हम जो कहते हैं ना कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, तो ये हमें जानना है कि अल्लाह की बंदगी होती कैसी है और अल्लाह के बंदों की क्या सिफात होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस ने सूरह नंबर 25 सूरह फुरकान में इस चीज को बयान फरमाया है। आयत नंबर है 63 to 74। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। गिनते जाइए क्या अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस फरमा रहे हैं। अल्लाह के जो बंदे हैं, इबादुर रहमान का लफ्ज इस्तेमाल किया, रहमान के जो बंदे हैं, अल्लाह हमें भी रहमान का बंदा बना दे। पहली खूब देखिएगा, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें इबादतों का जिनको हमने इबादत समझा हुआ है, उसमें पूरे 14 पॉइंट में सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हम जिसको इबादत कर रहे हैं उस इबादत का तज़किरा है। बाकी वो सारी चीजें जिनको हमने इबादत नहीं करके बाहर की चीजें समझा हुआ है, वो सारी चीजें, पहला ही पॉइंट बताया कि जो अल्लाह के बंदे हैं, जो दावा करते हैं कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, जो ये दावा करते हैं कि मैंने अपने आप को तुम्हारी गुलामी और अल्लाह मैंने तेरी बंदगी के हवाले किया हुआ है, पहला उनका मामला यह है कि जब जमीन पर चलते हैं तो आजिजी के साथ चलते हैं। कोई तकब्बुर नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी किस्म के नहीं कि मैं जो उन्हें अकड़ के चलना, क्यों कोई करेगा। जो अल्लाह का बंदा होगा, जिसने अल्लाह के सामने अपने आप को झुका दिया है, उसकी चाल में मतानत, उसके देखने में मतानत, उसकी जिंदगी, उसमें से तकब्बुर, रिया, हर किस्म की बुराई निकल जाती है। वो चाल चलेगा तो ऐसी चाल चलेगा कि लगेगा कि हाँ कोई जा रहा है, ऐसा बंदा जिसने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। और आप याद रखिए कि ये सारी इबादुर रहमान की जितनी सिफात हैं, मोमिन की जितनी सिफात हैं, मुस्लिम की जितनी सिफात हैं, इसके जो ये सिर्फ सिफात नहीं है, इसको दिखाया है एक पूरे ग्रोह ने। अव्वलीन इसके जो मस्बत है या जिन्होंने इसको पूरा जमीन पर दिखाया है, चल फिर के इसको दिखाया, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके असहाब है बाद में। ये ऐसी कोई बात नहीं है जो सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, उसको किया है, फरमाया। मैं आपको ये जल्दी जल्दी वो निकात बयान कर दूंगा क्योंकि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। पहली सिफत यह है कि अल्लाह के जो बंदे हैं, जो इबादुर रहमान हैं, जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह की बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह की,
ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے اور رہتے ہیں۔ عاجزی کا مطلب بزدلی نہیں ہے، عاجزی کا مطلب ہے میانہ رو، بالکل اپنے آپ کو نیچے کر کے رکھنا، کوئی گھمنڈ نہیں، کسی کے مقابلے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، کیونکہ بڑی ذات کے سامنے ہم بندگی کر رہے ہیں، وہی اکیلی بڑی ذات ہے، وہی پاک ذات ہے، کوئی دنیا میں بڑا نہیں ہے، اس کے علاوہ کے سامنے سب چھوٹے ہی ہیں، اور انسان چھوٹا ہی بن کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے ذات۔ جب جاہل ان سے بات کریں، کسی جاہل سے مراد ایسا نہیں ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، پی ایچ ڈی بھی جاہل ہوتے ہیں، وہ شخص جو بات کو جو شعور نہیں رکھتا۔ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان وہ ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا، چاہے وہ آکسفورڈ سے اور ہارورڈ سے ہی اس نے کیوں نہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی۔ اور دنیا کا سب سے پڑھا لکھا انسان وہ ہے، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو اور اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہو، چاہے اس نے کسی مدرسے اور کسی اسکول کی کبھی شکل نہیں دیکھی۔ تعلیم کے بارے میں یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے۔ جب ان سے جاہل بات کریں، بےہودہ قسم کی گفتگو، لایانی گفتگو، حجت بازیاں ہوں، تو وہ اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلامتی ہو تم بھائی، تم جانا، تمہارا کام جانا۔ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، یہ ہے پوائنٹ جس کو ہم عبادت کا پوائنٹ کہتے ہیں۔ رات گزارتے ہیں، وہ والی عبادت ہم میں سے کسی کو توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ جو اللہ کے وہ بندے جو اپنی رات تہجد میں گزارتے ہیں، تو ان کے دن معاملات میں بھی بڑے صحیح ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے معاملات خراب ہوں، رات کو اٹھا دے وہ چیز۔ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل۔ جو اللہ کی بندگی کرنے والے بندے، ہم تو اس کو یہ نہیں کرتے، ہم تو اگر خرچ کا بھی بات آئے تو اللہ اتنے ہی کو خرچ سمجھتے ہیں جتنا زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ تو ہم اپنی مرضی کے معاملے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تقدس فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں نا، جو میری بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اندر خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو خرچ بھی کریں، اپنے پر خرچ کریں، اپنے اہل وعیال پر خرچ کریں، اپنے آس پڑوس پر خرچ کریں، اپنے دوست احباب پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں ناتو داروں پر خرچ کریں، اپنے ملک پر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کہیں بھی خرچ کرتے ہیں تو نہ کوئی اطراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ ان کی خوبی ہے جو اللہ کے سوا کسی کے معبود نہیں، جس کو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، کسی کے والذین یقولون والذین اذا انفقوا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے نہیں ہے۔ مصیبت آ گئی تو کسی بابا کے دروازے پہ چلے گئے، مصیبت آ گئی تو کسی پیر صاحب کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، مصیبت آ گئی تو کسی مولوی صاحب کا دامن پکڑ لیا، نہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں، پریشانی ہو، مصیبت ہو، مدد ہو، نصر و نیاز ہو، ہر کام کے لیے اللہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور اس کا یہ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے جو عبادت کرنے والے بندے ہیں ان کا یہ معاملہ ہے، وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں جب ان کے ہر معاملے میں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ جو کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے، جو جھوٹی شہادتیں نہیں دیتے، والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم جھوٹ پر کتنے گواہ ہیں۔ ہمارا معاملہ، ہمارے رشتہ داروں ناتو داروں کو کوئی چیز پھنس رہی ہوتی ہے تو ہم ایسے باتوں کو پلٹ کے نکل جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے وہ کبھی جھوٹ پر گواہ نہیں۔ وہ اگر کسی بیہودہ کام یا بات پر ان کا گزر ہو، پہلی بات تو وہ ان مجلسوں اور ان جگہوں پہ جاتے ہی نہیں جہاں بیہودگی کا کام ہو رہا ہو، جہاں بیان بیہودگی کی باتیں ہو رہی ہوں، اور اگر کبھی چلے بھی گئے تو اس سے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وقار کے ساتھ گزرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز ان کو امپریس نہیں کرتی، وہ ان کو چیز ان کو اپنی طرف کھینچ نہیں لیتی، متاثر نہیں کر سکتی ان کو۔
جنہیں جب آیات الہی کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، خاص طور پر غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے بندگی کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، عباد الرحمن کی بات ہو رہی ہے، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، جو جب جنہیں جب آیات الہی کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے بہروں کی طرح نہیں گزر جاتے، اندھے بہروں کی طرح اس پر گرتے نہیں ہیں، قرآن کو چھوڑ دیں گے، مولوی ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہوتا ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہوتا ہے، اللہ کچھ بھی کہتے رہیں، اللہ کے رسول کی صحیح احادیث کچھ بھی کہتے رہیں، بالکل جو ان کے ہاں چل رہا ہے، جو ہے صحیح ہو غلط ہو، ہمارا مسلک کا ہے، یا حنفی ہے، شافعی ہے، اہل حدیث ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، جو جہاں ہے اسی میں لگا ہوا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا جو نیک بندہ ہے، اللہ کا جو واقعی بندہ ہے، وہ تو اندھوں کی طرف سے نہیں گرتا، بلکہ اس کی تحقیق ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے ہر چیز میں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کیا اس میں مرضی ہے اور کیا حکم ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے جوڑوں اور اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، رب بنا، کیا دعا ہے یہ، کتنی پیاری اور کتنی زبردست دعا ہے یہ۔ هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة العين قرة عين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما، کیا زبردست دعا ہے ان کی، اور یہی دعا مانگتے ہیں جب بھی ہر وقت ان کی دعا ہے یہ کہ اب اے اللہ تو ہمارے ہمیں جو ہے نا عطا کر دے تو، اب اور ہمارے جوڑوں اور ہماری اولادوں کو، ہماری بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی، اس کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اس دعا کے پیچھے جو سب سے بڑی بیوٹی ہے یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، اور ہماری ریت، ہماری بیوی، ہمارے بچے ہیں، یا ہماری جو جن کا امام بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے شوہر، ہماری بیوی، ہمارے بچے ہیں، یعنی وہ متقی ہوں گے تو ہم متقیوں کے امام ہو جائیں گے۔ یہ ہے عبادت کے لیے تقویٰ۔ آپ یاد کیجئے کہ ہم نے ابھی گفتگو کی کہ عبادت کا مقصد ہی اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں، پہلے ایک دعا گزر چکی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے دے، جہنم کا عذاب بڑا بھاری ہے، انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ بڑی ہی خطرناک جگہ ہے، بڑی ہی خطرناک ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عبادت کا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کو اللہ کا شکر ادا کرنے، اللہ کے ساتھ تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا عبادت کا وہ مقصد بھی کہ دنیا کے سب سے عظیم، سرٹیفائڈ، سب سے بڑے عابد، اور سب سے جس کے ایک ایک گناہ کو اللہ سبحانہ و تقدس نے کبھی اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہو، جس کی ایک ایک لغزش کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، اگلی پچھلی ساری لغزشوں کو، وہ اللہ کے سامنے ایک ایک عمل اور ایک ایک فعل میں کیسے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور کیسے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے گزر رہا ہے، اللہ کی بندگی میں گزر رہا ہے، رات کو اپنے پیروں میں سوجن لا دیتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ جبکہ آپ کے اصلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کیے کر دیے گئے ہیں، تو کہتا ہے آتا عبدن شکورا، تو میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا شکر اور اپنا تقویٰ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، عبادت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور زندگی کے ایک ایک لمحے میں اپنا عابد بنائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔
جزاک اللہ خیر ارشد. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.